الرحمن الرحیم باب قوله تعالی فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه سورہ بقرہ کی ہی آیت کریمہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے او به اذى من راسه یا پھر جس کے سر کے اندر کچھ تکلیف ہو۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایسے شخص کے بارے میں جس نے احرام باندھ رکھا تھا اور اس کے سر میں تکلیف تھی، تو اب اس نے اپنا سر مڑانا تھا اس وقت جس وقت عمرہ مکمل ہو جانا تھا۔ عمرہ مکمل کیے بغیر سر مڑا دینا تو دم واجب آ جاتا ہے، تو اس کی اجازت تھی یا نہیں تھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ یہاں پر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن معقل سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد میں تھا، اس مسجد سے مراد مسجد کوفہ ہے۔ اس میں حضور کے ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام حضرت کعب بن عجرہ تھا۔ فرمایا کہ میں اٹھا اور حضرت کعب بن عجرہ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے ان سے اس روزے کی فدیہ کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں حدیبیہ کے موقع کے اوپر موجود تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ رکھا تھا اور ہم سب جو تھے وہ اس ارادے کے ساتھ تھے کہ ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے سر پہ جویں تھی اور اتنی شدید جویں تھی جو آگے کی طرف سے میرے چہرے کے اوپر گر رہی تھی، اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ یہ بھی وجہ تھی کہ آپ کے سر کے اوپر جو تھی وہ پھنسیاں تھی، ان پھنسیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آپ کو تکلیف تھی اور سر میں درد تھا۔ فرمایا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا، تو جب حضور نے میری کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری تکلیف یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ 3 دن کے روزے رکھ لو، یا پھر یوں کرو کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ہر مسکین کو نصف سا یعنی کہ 2 کلو گندم دے دو اور اپنے سر کو منڈوا لو، ابھی اپنا سر منڈوا لو عمرہ کرنے سے پہلے ہی۔ تو یہاں پر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کعب بن عجرہ یہ کہتے تھے کہ یہ حکم خاص طور پہ میرے لیے نازل ہوا اور عام طور پہ یہ تم سب کے لیے نازل ہوا کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جویں اس کے سر کے اوپر سے اتنی گرتی ہے کہ چہرے پہ گرے، یا سر کے اوپر پھنسیاں ہیں، یا سر کے اندر شدید درد ہے، اب وہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اپنا سر مڑا لے، وقت سے پہلے ہی اپنا سر مڑا لے، لیکن اس کے بدلے کے اندر ایک قربانی کرے۔ اب اعلیٰ ترین قربانی یہ ہے کہ اونٹ کرے، اوسط قربانی یہ ہے کہ گائے کرے، اور ادنا درجے کی قربانی یہ ہے کہ وہ بکری کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا پھر حضور نے فرمایا کہ یوں کرو کہ تم 3 دن کے روزے رکھ لو، اس قربانی کے بدلے میں اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو 2 کلو گندم دے دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ سر چونکہ عمرے کی آخر پہ مڑاتے ہیں، مروہ سے فارغ ہو کے سر مڑوایا جاتا ہے، تو اس وقت تک تکلیف برداشت سے باہر ہے، تو اس کے بدلے میں یہ کفارہ ادا کر کے اپنا سر منڈوا دو۔ سامعین محترم، اب یہاں پر اس حدیث پاک میں یہ بھی پتہ چلا اگر سر میں جویں ہیں یا تکلیف ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مجاہد نے یہاں پر نقل کیا کہ وہ سر میں تیل لگائے، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ آپ اپنی آنکھوں میں سرمے کا استعمال کریں، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ سر درد میں سرمے کا استعمال کریں، پھر بھی فرق پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر پھر اس کے بعد پھر اگر کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر جو ہے اپنے سر کو مڑا لو۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت ان کو سر مڑانے کا ہی حکم دیا تاکہ ان ساری بیماریوں سے انہیں نجات مل جائے اور وہ آسانی کے اندر آ جائے۔ اگلی حدیث پاک فرمایا کہ باب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص حج کے ساتھ عمرے کو ملا دے۔ حج کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حج کی قسم ہے جسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج قران ہے، حج تمتع ہے، تو یہ حج کی اکثر حج فرد ہے، تو اس میں سے ایک قسم ہے جسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حج تمتع کی آیت کتاب اللہ میں نازل ہوئی، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حج تمتع کیا۔
قرآن میں تمتع کی تحریم نازل ہوئی کہ حج تمتع سے منع نہیں کیا گیا، نہ رسول اللہ نے منع کیا، یہاں تک کہ حضور اس کائنات سے ظاہری پردہ فرما گئے تو ایک شخص نے اپنی رائے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب یہ پہلی تو یہ بات سمجھے کہ حج تمتع کیا ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ ایک ہی سفر کے اندر، ایک ہی احرام کے اندر حج بھی کرنا، اور ایک ہی احرام کے اندر، یعنی کہ یہاں سے انسان حج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس نے پہلے عمرہ کرنا ہے، تو عمرہ کر کے عمرے کا احرام نہیں کھولے گا اور سر نہیں مڑائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی کیفیت میں رہے گا اور کعبۃ اللہ کے طواف کرتا رہے گا، اور جس وقت حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو وہ حج کی نیت کے ساتھ عرفہ کے میدان میں چلا جائے گا، تو وہاں سے اس کے حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک ہی احرام چل رہا ہے اور اس نے سر بھی نہیں مڑایا، پھر وہ حج کے ارکان مکمل کرے گا، اپنی قربانی دے گا، قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنا سر مڑا لے گا، تو پھر وہ ایک ہی احرام کے ساتھ اس نے عمرہ بھی کیا اور اسی احرام کے ساتھ اس نے حج بھی کیا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع کرنا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ حج کیا، لیکن اس کی جو تحریم تھی، یعنی کہ یہ منع نہیں کیا گیا، نہ ہی مخالفت کی گئی۔ فرمائے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں عمرہ علیحدہ کیا کرو اور حج علیحدہ کیا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ عمرہ مکمل کرو اور حج مکمل کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ آپ فرمائے کہ حضرت فاروق اعظم اس کو جو ہے کراہت کے ساتھ جانا کرتے تھے، لیکن آپ منع بھی نہیں کرتے تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ حج کو بھی مکمل کرو اور عمرے کو بھی مکمل کرو، اس کے ارکان بھی مکمل ادا کرو اور حج کے ارکان بھی مکمل ادا کرو۔ فرمایا کہ حج ایک مستقل عبادت ہے، اسی طرح عمرہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا دونوں کو علیحدہ علیحدہ نیت سے مکمل طور پر مستقل ادا کرو۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں یہی جو ہے وہ حکم نازل ہوا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن یہ حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی، کوئی اس کے اوپر عمل کرے تو وہ اس کے اوپر عمل کر کے دونوں ارکان علیحدہ علیحدہ ادا کر لے، لیکن اگر کوئی چاہے حج تمتع کرنا تو وہ حج تمتع آج بھی اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح رسول اللہ کے زمانے کے اندر حج تمتع ادا کیا جاتا تھا۔ اگلی حدیث پاک، یہ میں اسی لیے ذرا تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ پہلے باتیں جو ہیں وہ پچھلی حدیث پاک کے اندر ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ باب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، حج کے دوران اگر تم لوگ اپنا رزق تلاش کرنا چاہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، زمانے جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو مکے کے اندر بڑی بڑی منڈیاں لگا کرتی تھی، اور ان منڈیوں کے اور ان بازاروں کے نام تھے جن میں ایک بہت بڑا نام عکاظ کا میلہ لگتا تھا، مجنہ کا لگا کرتا تھا، اسی طرح کر کے مجنہ کا، اور اسی طرح کر کے ذو المجاز کا لگتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر بازار ہوا کرتے تھے، اور حج کا موقع ہوتا تو اس موقع کے اوپر یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ اور ان منڈیوں کے نام اگر ہم دیکھیں تو جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کا جو چیپٹر ہے اس میں بھی ان کے نام ملتے ہیں کہ حضور ان منڈیوں میں جا جا کر لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ آؤ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اللہ ایک ہے، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو حضور ان منڈیوں میں بھی جا جا کر اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ صحابہ حج کے ایام میں جس وقت اسلام کے احکامات آگے، جب اسلام کے احکامات آئے تو صحابہ نے یہ خیال کیا کہ اگر اب ہم تجارت کریں گے تو اب بھی گناہ ہے، تو تجارت کرنے کو حج کے دنوں کے اندر جو ہے وہ اس کو حرام سمجھا، گناہ سمجھا۔ اب یوں آپ مثال لیں، سادہ سی مثال، کہ اگر وہاں پر کوئی ایسا آدمی ہے جو سر مڑتا ہے، نائی ہے، اور وہ وہاں پر حج بھی کر رہا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ حلق بھی کر رہا ہے، اس حلق کے بدلے کے اندر اگر وہ پیسہ لینا چاہے، کوئی ریال لینا چاہے، کچھ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے خیال کیا کہ شاید جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر تھا
اس کو یہ غلط تھا تو آج بھی شاید جو ہے وہ یہ گناہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے دنوں کے اندر اگر تم کوئی رزق کمانا چاہو تو کسی طرح بھی تم رزق کما سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کوئی بھی کسی بھی انداز کے ساتھ اگر کوئی رزق کمانا چاہے، کسی بھی انداز کے ساتھ، کھجوروں کے ذریعے، حلق کر کے، قصر کر کے، کسی بھی ذریعے اگر کوئی جو ہے وہ رزق کمانا چاہے تو وہ رزق کما سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ایک اور خالق کائنات کا ارشاد گرامی، وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، قریش کے لوگ حج کرتے تھے تو اس میں عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مکے کے رہنے والے ہیں تو ہم عرفات کے میدان میں کیوں جائیں، جبکہ عرفات کے میدان میں جانا اور وہاں پر ایک منٹ کے لیے جو رک جاتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہوتا، باقی کی ارکان وہ ادا نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ عرفات کے اندر ایک لمحے کے لیے جا کے ٹھہر جاتا ہے، وہ حاجی کہلواتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ حکم ختم، اب کیا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے قریش اور جو دین میں ان کے قریب جو لوگ تھے وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، عرفات میں نہیں، اور باقی عرب کے لوگ عرفات میں کرتے تھے۔ اسلام کے احکام آگے تو خالق کائنات نے اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے کہیں کہ عرفات کے اندر جائیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، سارے عرفات میں جائیں، وہاں سے وقوف کریں، پھر وہاں وقوف کریں، پھر مزدلفہ میں جائیں، اور یہی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے بعد سے پھر یہ بات ختم ہو گئی۔ تو آج آپ دیکھیں جس وقت عرفات کے اندر حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو آپ سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں منظر یہ دیکھا ہے، سارے دو چادروں کے اندر ہے، نہیں پتہ چلتا کہ کون بادشاہ ہے، نہیں پتہ چلتا کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سارے ایک جیسے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور عرفات کے اس میدان کے اندر وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی حج کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد تھا کہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو ختم کر دیا جائے، اور اس بات کا اقرار کر دیا جاتا ہے اس جگہ کے اوپر رک کے کہ سب جو ہے برابر ہے۔ ہاں، اللہ کے ہاں اگر کوئی عزتوں والا وہ ہے تو وہ ہے جو کہ متقی ہے، جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی متقی ہوگا۔ ایک اور اس کے ساتھ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے جب تک عمرے کا احرام نہیں کھولا وہ بیت اللہ کا نفلی طواف کرتا رہے، حج تمتع کی بات ہے یہ کہ وہ کرتا رہے، عرفات کی طرف جائے تو اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کرے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ 3 دن روزے رکھے گا۔ کون کون سے 3 دن؟ 7 ذی الحجہ کا، 8 ذی الحجہ کا اور 9 ذی الحجہ کا، یہ 3 دن روزے رکھے گا۔ اگر اس کو قربانی وہاں پہ میسر نہیں ہے، روزے ویسے 10 رکھے جاتے ہیں، 3 وہاں رکھیں گے اور 7 روزے اپنے وطن میں آ کے رکھیں گے اگر قربانی نہیں ملے گی۔ لیکن فرمایا کہ 3 دنوں میں سے آخری دن میں بھی اگر قربانی میسر آ جائے گی تو وہ قربانی کرے گا، اگر تیسرے دن کے آخر کے اوپر بھی قربانی میسر آئے گی تو وہ کرے گا۔ عصر کی نماز سے لے کر اندھیرا پھیلنے تک وقوف عرفات میں، پھر مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے، مزدلفہ میں پہنچ کے رات گزاریں گے اور صبح تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ اس وقت پھر کثرت کے ساتھ پڑھو اللہ اکبر، اور بہت زیادہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تھے، حضور مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مزدلفہ کے اندر شیطان اپنے سر کے اوپر جو ہے مٹی ڈال رہا ہے، اور کیوں مٹی ڈال رہا ہے کہ آج کی رات اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے، اور شیطان پچھتا رہا ہے اس بات کے اوپر۔ فرمایا کہ تسبیح کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ، استغفار۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر مزدلفہ سے مینا میں چلے جاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ قربانی بھی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، وہ رب کریم بڑا بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حج بیت اللہ مکمل ہو جاتا ہے، اور
جہاں پر دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ ہے، وہیں پر پھر یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی جو ہے وہ ہمیں اچھائیاں عطا کر، اور ہمیں آخرت کی بھی اچھائیاں عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سامعین محترم، جب لوگ پہلے حج کر کے فارغ ہوا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پروردگار حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ حج کر کے فارغ ہوتے تو دیہاتی لوگ آئے ہوتے، گاؤں سے آئے ہوتے لوگ، تو وہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ اس سال یہ سال بارش والا بنا دے، یہ سال جو ہے وہ کھیتی باڑی والا بنا دے، یہ سال خوبصورت اولاد والا بنا دے۔ وہ دنیا کی چیزیں مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ، اور آخرت کی کوئی بھی نہیں مانگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف دنیا ہی نہ مانگا کرو بلکہ آخرت کا بھی سوال کیا کرو۔ تو پھر وہ دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا کہ پھر وہ گروہ آیا جسے مومنین کا گروہ کہا جاتا ہے، فرمایا کہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سامعین محترم، آپ بھی پھر یہ دعا، اور یہ دیکھیں اس دعا کے اندر ساری دعائیں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کی ساری بلائیاں نصیب فرما، وفی الآخرہ حسنہ، اور میرے مولا آخرت کی بھی ساری بلائی۔ مختصر دعا ہے اور جامع دعا ہے کہ ہر دنیا کی اور آخرت کی ساری بلائیاں، اور وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آخر کے اوپر حضرت سیدنا شیر خدا کا یہاں پہ قول لکھا ہے، سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین بلائی ہے اگر کسی کو نیک بیوی میسر آ جائے تو یہ دنیا کی بہترین بلائی ہے، اور آخرت کی اچھائی جنت ہے۔ فرمایا کہ بد اخلاق بیوی دوزخ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل